من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں سب بچے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کلاس پنچم کی کتاب اردو پڑھاؤں گی۔ آئیے چلتے ہیں پہلے کل کے سبق۔ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا سبق نمبر 8 مکمل کر لیا تھا ہم نے، سبق نمبر 8 ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں آج سبق نمبر 9 کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 ہے میجر طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد شہید۔ آج ہم اس کی مکمل ریڈنگ کرواؤں گی میں آج ہم اس کی مکمل ریڈنگ کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں میجر طفیل محمد شہید کی ریڈنگ کرتے ہیں، سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عسکری کی تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت سے عرض پاک کا ایک انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوار نہ کیا، اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے اور وہ منصوبہ اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا۔ میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب گورنمنٹ ریجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے ہیں۔ مشین گنی اور موٹر گنیں نصب کی ہوئی تھیں۔ میجر طفیل محمد نے بھانپ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں پر انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد عظیم کو اپنا نائب مقرر کیا اور دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے دو اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے
حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور معرکے کا آغاز ہو گیا۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے ان کے نائب محمد عظیم شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جوان تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جان نثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزیز ہے۔ اس عظیم جاں باز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 9 کی مکمل ریڈنگ کی ہے۔ امید کرتی ہوں سب بچوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے زبان میں رکھے اور اچھے سے اس کی ریڈنگ کریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔